جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ملک حسن فروان اپنے پروگرام صدائے لاہور کے ساتھ۔ ناظرین، آج میرے ساتھ شو میں ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، سینئر صحافی تجزیہ کار سید ناصر نقوی صاحب، لاہور پریس کلب کے جو ایکس پریزیڈنٹ ہیں، بانی پریزیڈنٹ ہیں۔ تو آج ہم سیاست پہ گفتگو کریں گے۔ شاہ جی، حکومت آنے اور جانے کی باتیں ہو رہی ہیں، معیشت اوپر جانے نیچے جانے کی باتیں ہو رہی ہیں، مطلب کوئی اسٹیبلٹی ہو نہیں رہی۔ دیکھیں اچانک کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ مجھے تھوڑا اس پہ میں اس میں تھوڑا سا سوال کہ 3.5 سال یا 4 سال کارکردگی کو چھوڑ کے اب 1 مہینے کی کارکردگی پہ حکومت کو پرکھا جا رہا ہے۔ دیکھیں یہ ہوتا ہے جی سر۔ سیاست میں کسی چیز کا جواز، دلیل ہونی تو دلیلیں ہی چاہیے جی سر، لیکن چلتی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ جو ایک حکومت کو گرا کے آئے ہیں تو آپ نے ہمیں کیا دیا؟ ٹھیک ہے۔ اب آپ کہتے ہیں کہ اس کے 3.5 سال ہیں، 3.25 سال ہیں، ہمارا 1 مہینہ ہے۔ انہیں 1 مہینے سے نہیں لینا۔ ٹھیک ہے۔ انہیں یہ پتا کہ اب وزیر اعظم آپ ہیں، انہیں پتا ہے حکومت آپ کی ہے، ٹھیک ہے۔ انہیں پتا ہے کہ پرانے جو لوگ تھے وہ ٹھیک نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ ان کی منصوبہ بندی ٹھیک نہیں تھی، آپ ٹھیک کریں گے، ٹھیک ہے۔ آپ اس لیے آئے ہیں۔ اس کو ہٹا دیا گیا، ان کی اکثریت نہیں تھی، ان کی اقلیت ہو گئی، وہ چلے گئے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں آپ بتائیں، اگر آپ ہٹا کے اسے آگے ایک منتخب حکومت کو آپ بھی منتخب ہیں تو آپ نے ہمارے لیے کیا کیا؟ ٹھیک ہے۔ لہٰذا بات سوچنے کی یہ ہے کہ عام آدمی کو تو یہی ہے ٹھیک ہے کہ کیا مہنگائی کم ہوئی، صحیح، کیا روزگار کے مواقع بن گئے، کیا معاملات جو ہیں بہتر ہو گئے، ٹھیک ہے، کیا پاکستان جو ہے وہ استحکام کی طرف جا رہا ہے، کیا معاشی صورتحال بہتر ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ عام آدمی یہ سوچتا ہے، اسے یہ نہیں پتا کہ IMF سے کیا معاہدہ ہوا ہے، کیونکہ یہ معاہدے جو ہیں وہ حکومتوں کے ہوتے ہیں، وہ عام آدمیوں کے نہیں ہوتے۔ اس میں کیا غلطی ہوئی، یہی پہ میرا سوال لینا، اگر معاہدے حکومتوں کے ہوتے ہیں تو 3.5 سال کے معاہدے تو عمران خان نے کیے ہیں، اب ان کو بھگتنا پڑ گئی ہے۔ دیکھیں بات سنیں، جب مجھے شوق ہے کہ دولہا میں نے بننا ہے، ٹھیک ہے، نکاح نامے پہ دستخط میں نے کرنے ہیں، ہاں میں نے مجمع میں کرنا ہے، تو پھر سب کچھ بھگتنا بھی میں نے ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ آپ کو وعدہ کھاتا تھا صحیح، تو 1.5 سال آپ نے لیا نا۔ ٹھیک ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ 1 سال 3 مہینے میرے پاس ہیں۔ ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم نے چیلنج سمجھ کے لیا ہے، ہمارا ملک جو ہے وہ دلدل میں پھنسا تھا، ٹھیک ہے، ہم اسے نکالنے کی کوشش کریں گے اپنے تجربے کی بنا پہ، صحیح، اپنی سیاسی بصیرت کی بنا پہ، اپنے تمام ساتھیوں کی جو سیاسی بصیرت ہے اس کو یکجا کر کے قومی مفاد میں، اجتماعی مفاد میں فیصلے کریں گے۔ ٹھیک ہے، فوری طور پر نہیں ہو سکے، لیکن آپ یہ سوچیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ابھی بغیر کیبنٹ کے ہیں، حالات دیکھیں کیا ہے، صحیح، بغیر کیبنٹ کے وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں حمزہ شہباز، انہوں نے پہلے 70 روپے چینی کی اپنی ملوں کی، اور انہوں نے کہا باقیوں سے بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کریں، انہوں نے انکار کر دیا۔ تو یہ سامنا تو ہوگا، آپ اپنا فیصلہ تو کر سکتے ہیں، لیکن آپ ضروری تھے کہ مجھے بھی سب کو منائیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم گھاٹے میں چلے جائیں گے، باقی کہتے ہیں، تو لہٰذا ان کو لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکالنا پڑے گا کہ بھئی آپ کو یہاں سے نقصان ہوگا، ہم یہاں سے آپ کا پورا کر دیں گے، معاملات کو سیدھا کر دیں گے، تو وہ راتوں رات نہیں ہو سکتا۔ اچھا نقوی صاحب، عمران خان صاحب جب جلسے کر رہے ہیں اور جلسوں میں جو زبان استعمال ہو رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، اپنے خلاف سازش، کبھی مداخلت، کبھی قتل، کبھی خط، کبھی کچھ، اس پہ تھوڑا سا کہ یہ کیسی سیاست ہے؟ عوان صاحب آپ نے زخمی شیر تو سنا ہے؟ جی سر۔ یہ زخمی ٹائیگر ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور شیر کی رفتار میں اور ٹائیگر کی رفتار میں جتنا فرق ہوتا ہے، ٹائیگر زیادہ تیز ہے، ٹائیگر زیادہ تیز دوڑتا ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ یہ اسی طرح اس تیزی سے جس تیزی سے آئے تھے اسی تیزی سے یہ تزلزلی کا شکار ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ دلدل میں خود پھنس رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ میں نہیں کہہ رہا، فواد چوہدری صاحب کہہ رہے ہیں، ان کے وزیر باتدبیر جو تھے، وزیر اطلاعات اور وزیر قانون آخری جو ان کے دور، انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جناب اسٹیبلشمنٹ سے ہمارے تعلقات خراب ہوئے، ورنہ ہم اقتدار میں ہوتے ہیں۔ بالکل ایسے 2 چیزیں اس سے ثابت ہو گئی۔ ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ کہ جب آپ آئے تھے تو اسٹیبلشمنٹ کے گھوڑے پہ سوار ہو کے آئے تھے، بالکل ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ کہ اب اس گھوڑے نے آپ کو ٹانگ ماری، بالکل ٹھیک ہے، آپ گر پڑے، تو آپ مان رہے کہ ہاں جی ہم گر پڑے۔ ہاں بالکل۔ اس کے بعد یہ سارا بیانیہ جو ہے ٹھیک ہے وہ بالکل ایسے ہی ہے۔ اچھا۔ اب امریکہ کی سازش اور امریکہ کی جو ہے کہ امریکہ نے مجھے اتار دیا، امریکہ نے سازش کی، تو یہ مجھے کوئی بتائے کہ 1947 سے لے کے اب تک امریکہ نے کب سازش نہیں کی؟ ہر وزیر اعظم، کیا ذوالفقار علی بھٹو جو ہے وہ پھانسی امریکہ کی سازش کے بغیر بن گیا؟ کیا جنرل ضیاء الحق کا طیارہ جو گرا ہے وہ امریکہ کی سازش، CIA کی سازش کے بغیر گر گیا؟ بالکل ٹھیک ہے۔ کیا مسلمان ملکوں میں جو ظلم و ستم ہوا امریکہ کے بغیر ہو گیا؟ امریکہ کے بغیر ہوا؟ کیوں؟
مسلمانوں کو حکم ہے کہ یہود و نصارہ سے دور رہو. ٹھیک ہے. یہود و نصارہ جو ہیں وہ آپ کو دشمن نمبر 1 سمجھتے ہیں. نصارہ کو نکال دیں کہ ان سے تھوڑے سے آپ کے تعلقات مسلمانوں کے مسلم کمیونٹی کے اچھے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن یہود جو ہے وہ آپ کو ماننے کو تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہود آپ کو سب سے بڑا دشمن سمجھتا ہے. اور امریکہ کی دشمنی بھی یہی ہے کہ امریکہ میں ساری معاشی صورتحال اور جتنی کی پوسٹ ہے اہم پوسٹیں ہیں اس پہ یہودی جو ہے وہ براجمان. یہودی ہیں یا انڈین ہیں؟ اصل یہودی ہے. انڈین تو بہت کمزور ہے. ٹھیک ہے. یہودی ہے کیونکہ اس کا کاروباری جو ہے نا مضبوطی ہے, اس میں استحکام ہے. ٹھیک ہے. تو وہ اپنے ایک سسٹم کے تحت, معاشی سسٹم کے تحت وہ آگے چلتا ہے. ٹھیک ہے. تو جب یہودی وہاں بیٹھے ہوئے تو وہ مسلمانوں کے خلاف سازش نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ اچھا, اس سے پہلے بھی. لیکن ایک بات آپ کو ماننی پڑے گی کہ سازش جو ہے 1947 سے 2022 تک ہوتی رہی. ٹھیک ہے. لیکن بیچنا جو تھا اس سازش کو وہ صرف عمران خان کو آیا. سودا بیچنا, چورن بیچنا جو ہے وہ عمران خان کو آیا. تو اس نے بھی وہ بیچا کہ لوگ اب لڑنے کو پڑ رہے ہیں. آپ بات کریں ان سے تو یوتھیے جو ہیں وہ آپ کے گریبان پڑ جائیں گے. سر بھائی پہ پڑ رہا ہے. بیگم کے ساتھ آپ تو اختلافات شروع ہو گئے. ہاں وہ اس بات پہ کہ جی آپ نہیں, جی عمران خان صحیح کر رہا ہے. بھائی عمران خان کیا صحیح کر رہا ہے؟ عمران خان نے کہا غلامی یا آزادی. آزادی ہمارے باپ نے, دادا نے قربانیاں دے کے لی تھی. ٹھیک ہے. اب وہ آزادی جو ہے 72 سال 75 سال کی بوڑھی ہو گئی ہے. تو اس بوڑھی کو گلوکوز اور جو ہم نے وٹامنس دینے ہیں وہ دینے کی بجائے ہم ایک نئی آزادی کی لڑائی شروع کر دی ہے. وہ میرے دوست تھے تو انہوں نے مجھے رات فون کیا کہ جی عمران خان صاحب نے یہ تربیت کی ہے کہ میں نے اپنی بیگم کو رات بڑے زور سے مطلب جارحانہ انداز میں مردانگی دکھائی تو مجھے آگے سے کہتی ہے کہ ہم غلام نہیں ہیں. ہم آزاد ہیں, یہ تربیت نکاح میں آئے ہیں, غلامی میں نہیں آئے. اچھا نقوی صاحب آگے بات کریں گے. اب بڑے اعتراض کیا جا رہا ہے شہباز شریف صاحب پہ کہ وزیر اعظم بنے ہیں اور سلامی کرنے چلے گئے ہیں لنڈن اپنے بھائی کو نواز شریف کو, حالانکہ وہ تاحیات نااہل ہے. اس دورے کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا لیکن اس کو بھائی نہ دیکھیں ایک تو وہ ریکارڈ ہولڈر وزیر اعظم ہے. کون سے ریکارڈ ہولڈر؟ 2 قسم کے. منفرد ریکارڈ ہے. 3 دفعہ وزیر اعظم بنائے گئے, 3 دفعہ نکالے گئے. ٹھیک ہے, آپ کہیں وہ ریجیکٹڈ ہے. ٹھیک ہے. لیکن کوئی اور ہے ایسا پاکستان میں جو 3 دفعہ وزیر اعظم بنا ہو؟ کوئی بھی نہیں. اچھا اس کو بھی چھوڑ دیں. مسلم لیگ کا قائد وہ ہے. بالکل ہے. تاحیات قائد ہے. بالکل ہے. اپنے قائد کے پاس جانا کیا دشمنی ہے؟ چیئرمین ہے. بالکل ٹھیک ہے. بتائیں کیا دشمنی کیا ہے, کیا مسئلہ کیا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. وہ اپنے فیصلے کرنے گئے ہیں, وہ اپنا اجلاس کرنے گئے ہیں, وہ اپنے قائد کے پاس گئے ہیں مشورہ لینے. یہ ہر پارٹی کا اپنا حق ہے. بالکل ٹھیک ہے. کرتے رہیں. دیکھیں بنی گالہ میں اجلاس ہوتے ہیں تو آپ کہیں جی بنی گالہ کیوں جاتے ہیں؟ سب عمران کے بنی گالہ ایشو ہے نا کہ جو باہر ہونے چاہیے. اجلاس جو ہے وہ کمیونٹی روم میں ہونا چاہیے, وہ فلانی جگہ. یہ تو اعتراض برائے اعتراض ہے. بات یہ ان کا قائد ہے اور ان سے سینئر ہے. ٹھیک ہے. 3 دفعہ وہ اقتدار میں رہا. بالکل. کیسے رہا کیسے نہیں رہا اس کو چھوڑ دیں. ٹھیک ہے. 3 دفعہ وہی رہا ہے. بالکل. پھر 3 دفعہ اسی نے ہی تنقید بھی برداشت کی ہے, سزا بھی برداشت کی ہے, جیل بھی برداشت کی ہے, اسی کو نکالا گیا. بالکل ٹھیک. میں وکالت نہیں کر رہا. بالکل ٹھیک ہے. صحیح ہے غلط ہے وہ اس کو چھوڑ دیں. ہم ایز اے صافی بات کر رہے ہیں. ایک حقیقت ہے کہ وہ ہے. تو اگر اس کے پاس وہ گئے ہیں اور اپنی پارٹی کے لوگ لے کے گئے, یہ تو نہیں لے کے گئے. بالکل صحیح. کہ جو 8 جماعتوں کا اتحاد ہے, مطلب پی ڈی ایم تو تھوڑی گئی ہے. ہاں سب کو کان سے پکڑ کے لے گئے کہ چلے چل کے وہاں سے کوئی درس لے, کوئی سبق لے, پھر وہاں سے وہ اپنی نیون لگ گئی ہے. ان کا استحقاق تھا. کوئی ایسی بات نہیں. کیوں کہ بہت سی افواہیں تھیں, بہت سی خبریں تھیں کہ نواز شریف جو ہے فوری طور پہ آ رہے ہیں. اور آپ کے ایک پروگرام میں نے کہا تھا وہ نہیں آ رہے. بالکل ٹھیک ہے. ہے. وہ ابھی بھی نہیں آ رہے. بالکل آپ نے کہا تھا کہ نہیں, ابھی بھی نہیں آ رہے. اچھا شاہ جی آخر میں بتائیے گا, عمران خان کی یا پی ٹی آئی کی جو 4 سالہ کارکردگی ہے, اگر ہم فیس بک پہ پوچھیں یا ٹویٹر پہ پوچھیں, سوشل میڈیا پہ پوچھیں, بڑی مار پڑے گی تو وہ آگے سے گالیاں نکالتے ہیں. آپ کے ذہن میں اگر 4 سالہ کارکردگی ہے تو ضرور ناظرین کو بتائیے گا کیا 4 سالہ کارکردگی. دیکھیں میں تو نہیں مانتا. صحیح. اس لیے نہیں مانتا کہ کوئی چیز ایسی ہوگی جتنے وعدے کیے, جتنے منشور میں بات کی, جو کچھ کہا گیا وہ نہیں ہو سکا. چاہے وہ گھروں کی بات ہو, چاہے وہ نوکریوں کی بات ہو, چاہے وہ معاشی صورتحال ہو, چاہے وہ IMF کی بات ہو جس پہ وہ کہتے تھے نہیں جاؤں گا, خودکشی کرنا پسند کروں گا. تو وہ ساری چیزیں یو ٹرن میں چلی گئی ہیں. لہٰذا ہم اس کو نہیں کہہ سکتے. لیکن اس کے بعد جب ہٹایا گیا ہے تو جو ریئیکشن آیا ہے, جو زخمی ٹائیگر ہے, جس انداز میں وہ اچھل کود کر رہا ہے, دھاڑے مار رہا ہے, اس سے یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ قوم کو نقصان پہنچائے گا. نہیں اس کا اور میں آپ کو ایک خبر دینے لگا ہوں کہ خبر یہ ہے کہ اس نقصان کا جائزہ لندن میں بھی لیا گیا ہے کہ اس سے کیا نقصان ہو سکتا ہے, جس انداز میں اس نے نوجوان نسل کو یا اپنے سب کو زخمی کر رہا ہے, سب کو بھڑکایا ہے.
اس کا ایک چھوٹا سا ٹیلر آپ سیالکوٹ میں دیکھ چکے ہیں صحیح. لوگ گرفتار بھی ہوئے, لوگ آزاد بھی ہوئے. حکومت نہیں چاہتی کیونکہ حکومت کے پاس وقت کم ہے اور معاملات اور مسائل بہت زیادہ ہیں. بالکل اسے اپنے اگر وہ نہیں کرتا تو یہ شہباز شریف خود کہہ رہے ہیں کہ جب میں 1 سال 3 مہینے کے بعد الیکشن میں جاؤں گا تو لوگ مجھ سے بھی پوچھیں گے کیوں کہ آپ اقتدار میں ہیں. وہ خود کہہ رہے ہیں, انہوں نے اپنے منہ سے کہا ہے, ہمیں ڈنر پہ بلایا, بالکل کہا, انہوں نے کہا یہ بھی ہوگا. اب یہ پوزیشن ایک سائڈ پہ, دوسری طرف انارکی کی جو فضا ہوئی, جو لڑائی جھگڑے کی بات ہو رہی ہے, تو اس میں میری خبر یہ ہے کہ ٹائیگر جو ہے بہت جلد نظر بند ہونے والا ہے. گرفتار نہیں, نظر بند ہونے والا ہے, اسے ڈیٹین کیا جائے گا, اسے روک دیا جائے گا کہیں. وزیر اعظم نے آج عمران خان کی سیکورٹی کے لیے اجلاس بلوایا ہے اور رانا ثناء اللہ کو باقاعدہ آرڈر کیے ہیں. دیکھیں وہ تو اس کے بیانات ہیں نا, جو میں اس طرف آنا چاہ رہا ہوں, باقاعدہ آرڈر کیے ہیں اور 200 بندہ سیکورٹی کا اور لگا دیا گیا ہے. لیکن خان صاحب پھر ایک انکشاف کر بیٹھے ہیں, پھر ایک انہوں نے ٹرینڈ چھوڑ دیا ہے. پہلے تھا جی قتل کا, اب وہ کہتے ہیں کہ جی کھانے میں کیسے زہر دیا جاتا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا. دیکھیں کھانے میں زہر جو ہے نا وہ معذرت کے ساتھ ماضی میں بھی ہوا, ماضی میں بہت, ماضی میں کئی دفعہ ہوا, کئی جگہ ہوا, بڑی اعلیٰ شخصیات کا بھی ہوا. اور ایک ہمارے سپہ سالار جو ہے وہ ناشتے کی ٹیبل پہ ان کی ڈیتھ ہوئی, تو اس وقت بھی بڑی افواہیں ہوئیں, ان کے گھر والوں نے کہا ہم پرچہ کرائیں گے آصف جنجوعہ صاحب کا, بالکل, لیکن وہ بھی فائلوں میں دب گیا. اب مسئلہ جو ہے کہ اگر کھانے میں ہوگا تو آپ کے قریبی ہوں گے, پھر تو آپ کے نادان دوست, پھر تو باورچی ہے نا, باورچی نہ ہو, میرے جیسا کوئی گزرنے والا ہو, ہاں کوئی بھی, کوئی آپ کا واقف کا وہاں سے جو باورچی خانے سے گزر, جو اعلیٰ کار بنے گا, جو اعلیٰ کار بنے گا, جو جس کی ایکسیس ہو, بالکل ٹھیک ہے, چاہے وہ مراد سعید ہو, چاہے وہ مراد سعید ہو, کوئی بھی ہو سکتا ہے, یا وہ جہانگیر صاحب ہو, جو کوئی بھی ہو سکتا ہے جس کی وہاں پہ ہے, تو وہ تو آپ کے اپنے گھر کا ہے, تو گھر کی حفاظت, گھر کا مسئلہ تو آپ کا اپنا ہے, بالکل ٹھیک ہے. لیکن یہ قوم سے دغا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں میں نے ویڈیو ریکارڈ کرا دی ہے, اگر مجھے کچھ ہوا اس ویڈیو کی روشنی پر اس کا مقدمہ لڑا جائے اور اس کا انصاف دلایا جائے. معذرت کے ساتھ دیکھیں بے نظیر نے صاف نام لیے تھے, پرویز مشرف عامر تھا, اس کا نام لیا, پرویز الہی کا نام لیا, ان کا وزیر داخلہ تھا اعجاز شاہ, نام لیا, وزیر اعلیٰ تھے پنجاب کے پرویز الہی, ان کا نام لیا. بھائی آپ ہمت کریں, آپ تو ٹائیگر ہیں, تو ٹائیگر جو ہے وہ لوگوں کی ہمت بڑھائیں گے, بتائیں کہ یہ لوگ میری جان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور مجھے مارنا چاہتے ہیں, لیکن میں دلیر ہو کے میں آپ کے درمیان میں کھڑا ہوں کیونکہ عوام میرے ساتھ ہے, لہٰذا کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ افسوسناک بات ہے کہ آپ کا میں نے ویڈیو ریکارڈ کرا دی اور بعد میں یہ اور محفوظ مقام پہ پہنچا دی, تو بھائی آپ امتحان میں پوری قوم کو کیوں ڈال رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ صرف انتشار چاہتے ہیں. جی ناظرین سنیے آپ نے ناصر نقوی صاحب کی گفتگو. انہوں نے کہا کہ عمران خان شیر نہیں ٹائیگر ہے, تو ٹائیگر آپ اپنی طاقت ضرور استعمال کریں, سیاست ضرور استعمال کریں, لیکن اپنے آپ کو خطرے میں نہ ڈالیں. قوم کی آپ کو ضرورت ہے, آج نہیں تو کل جب آپ سیکھ جائیں گے سیاست پھر آپ کی ضرورت پڑ جائے گی. آپ اپنے آپ کو سنبھالیں, اپنی حفاظت کریں. پروگرام کے ساتھ اجازت دیں. پاکستان زندہ باد.